بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالحہ بندہ رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی موت قریب ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر ایک نصیحت کی کہ بیٹا، کبھی بھی اللہ کی قسم نہ کھانا، چاہے تم مصیبت میں پھنسے ہو، نہ ہی سچی اور نہ ہی جھوٹی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا والد اس دنیا سے جا چکا ہے تو لوگ آ کر اس سے کہتے کہ تمہارے باپ نے ہمارا قرض دینا تھا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا تھا یہ کہہ کر کہ تمہارا باپ ہمارا قرض دار تھا، ہمیں ہمارا قرضہ چاہیے۔ یہ پھر ان سب کو قرض چکا دیتا۔ ایسے کر کر کے یہ سب کو قرض دیتا گیا، جو بھی آتا یہ قرض دیتا گیا۔ کچھ دنوں بعد یہ خود ہی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور اس کے پاس اتنی دولت نہ بچی کہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا، اور اب یہ مفلسی سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس کے 2 بچے تھے، ان کو بھی لے کر دریا کے کنارے چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک کشتی کے اوپر سواری کر لی۔ اللہ کی قدرت سے کشتی دریا کے اندر چل رہی تھی تو یہ ٹوٹ گئی اور یہ چاروں کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ کوئی کس سمت میں چلا گیا تو کوئی کس سمت میں چلا گیا۔ جو یہ بندہ تھا یہ اپنی بیوی بچوں سے بچھڑ کر ایک جزیرے پر آ پہنچا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے اور دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ چلتے چلتے اسے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، قدرت الہی اس بات کی متفق ہے کہ تمہیں کوئی خزانہ ملے، فلاں جگہ پر جاؤ، تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ یہ پھر اسی جگہ چلتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی اس جگہ پر پہنچا تو اسے واقعی میں خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کچھ بندے بھیج دیے۔ جب یہ بندے اس کے پاس آئے تو اس نے ان کی کافی اچھے طریقے سے خدمت کی۔ اب جو بھی بندہ یہاں پر آتا تو یہ ان سب کی خدمت کرنے لگ جاتا۔ اس بات کی خبر آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیلنے لگی کہ ایک جزیرے پر ایک بندہ رہتا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہاں پر لوگ اس کے پاس آتے گئے اور یہیں پر بستے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ایک سنسان جزیرہ ایک بڑا شہر بن گیا اور یہ جو بندہ تھا اس علاقے کا حاکم بن گیا۔ کچھ دنوں بعد اس شہر کی خبر اس کے بڑے بیٹے کو لگی کہ جزیرے کو آ کر کسی بندے نے آباد کیا ہے اور اس نے جزیرے کو شہر بنا دیا ہے۔ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے یہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بڑے بیٹے نے سوچا کہ کیوں نہ اس حاکم کے پاس جا کر کچھ مدد مانگی جائے، تو یہ پھر اسی حاکم کے شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ حاکم کے پاس پہنچ گیا اور آ کر حاکم سے کہنے لگا کہ میں کافی مفلسی میں ہوں، میری مدد کیجیے۔ حاکم نے اس کو نہیں پہچانا اور نہ ہی لڑکے نے اپنے باپ کو پہچانا کہ یہ حاکم میرا باپ ہے۔ پھر حاکم نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ لڑکے نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ کام کر کے کافی خوشی محسوس کروں گا۔ پھر حاکم نے اس کی کافی خدمت کی اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اب اس کا دوسرا جو بیٹا تھا اس کو بھی کہیں سے خبر آ ملی کہ فلاں جگہ پر ایک شہر بس رہا ہے اور اس کا جو حاکم ہے وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور جا کر اس حاکم سے مدد مانگی جائے۔ یہ بھی پھر اسی حاکم کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری مدد کیجیے۔ پھر حاکم نے اس سے بھی وہی کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پھر حاکم نے اسے بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس کے بھائی کے ساتھ رکھ دیا۔ اب ان تینوں کو بالکل پتا نہ تھا کہ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، پتا نہیں چلا۔ اب جو اس کی بیوی تھی اس کو کسی آدمی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ ایک حاکم ہے وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے، پھر اس نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم نے ایک جگہ پر جانا ہے، میں نے سنا ہے ایک آباد جزیرے پر حاکم رہتا ہے، وہ لوگوں کی کافی مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں اس شہر نما جزیرے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کشتی پر سواری کی اور سوار ہو کر شہر کے جزیرے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے عورت سے کہا کہ تم کشتی کے اندر بیٹھی رہو، میں حاکم سے مدد مانگ کر آتا ہوں۔ پھر یہ سیدھا حاکم کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کافی سخی بندے ہیں، میری مدد کیجیے۔ حاکم نے اس کی مدد کی اور پھر کہا کہ آپ آج رات یہیں پر گزار لیجیے، صبح ہونے کے بعد آپ چلے جائیے گا۔
پھر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنی عورت کو کشتی کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ کشتی جزیرے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ حاکم نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں اپنے 2 بندے بھیج دیتا ہوں، وہ اس عورت کی حفاظت کریں گے۔ پھر حاکم نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا جو کہ اس کے بیٹے بھی تھے اور ان کو کہا کہ فلاں جگہ پر کشتی رکی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے آج رات اس عورت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے اس کشتی کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے یہاں پر پہنچ گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک بندے کی آنکھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کی بھی آنکھ لگ جائے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے گزرے ہوئے واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر پہلے نے اپنے اوپر گزرے واقعات سنانا شروع کر دیے اور کہا کہ میں، میرا باپ، میرا چھوٹا بھائی اور میری ماں ایک کشتی کے اوپر سوار تھے کہ اللہ کی قدرت سے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور اس پر ہم الگ الگ تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، پھر ہم دوبارہ نہیں مل سکے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ جو تمہارا ہے، اور اس نے کہا کہ تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ تو اس نے پھر اپنی ماں کا نام بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ اس نے پھر باپ کا نام بتایا۔ تو چھوٹے بھائی نے آ کر گلے لگا لیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ جو کشتی میں بچھڑ گیا تھا میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اب جو ان کی ماں کشتی کے اندر بیٹھی تھی وہ یہ ساری باتیں سن کر رونے لگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ شخص جو عورت کے ساتھ آیا تھا وہ کشتی پر آ گیا۔ یہاں پر آ کر دیکھا کہ عورت رو رہی ہے۔ پھر یہ الٹے پاؤں حاکم کی طرف لوٹ گیا اور وہاں پر جا کر حاکم سے کہنے لگا کہ آپ کے دونوں لڑکوں نے مجھے لگتا ہے میری عورت کے ساتھ کوئی شرارت کی ہے۔ حاکم نے اس عورت اور لڑکوں کو بلایا۔ جب یہ عورت آ گئی تو حاکم نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ تمہیں ان لڑکوں سے کیا شکایت ہے؟ عورت کہنے لگی کہ ان لڑکوں سے کہو کہ جو رات کو یہ ایک دوسرے سے واقعہ بیان کر رہے تھے وہ دوبارہ سنائیں۔ ان میں سے ایک نے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم 2 بھائی اور میری ماں اور میرا باپ ایک کشتی پر سوار تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہم الگ الگ تختوں پر سوار ہو کر بچھڑ گئے۔ یہ واقعہ ہم نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ حاکم نے سنا تو اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں جو تم سے بچھڑ گیا تھا، اور پھر آ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں پر ان کی ماں کھڑی رو رہی تھی اور یہ بھی کہنے لگی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ اور یہ اس طرح چاروں بچھڑے ہوئے آپس میں دوبارہ مل چکے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے تو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایسے ملا دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو رب کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو رب بھی اس کے لیے نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ بے شک ہم سب پر رحم کرنے والا ہے، اور ہم لوگ بہت ہی جلد اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔